پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت سارے واقعات فضائل درود میں ملتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے عبد الرحمن، میرے پاس ابھی جبریل امین آئے اور یہ بشارت لے کر آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے محبوب، آپ پر جو درود پڑھے گا میں اس پر رحمتیں نازل فرماؤں گا، جو آپ پر سلام پڑھے گا میں اس پر سلامتی اتاروں گا۔ وہ ہمارے نبی، ان کے ہم امتی، وہ ہمارے نبی، ان کے ہم امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم میں سے بہت سو کا پرابلم یہ ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو بہت کچھ دیا مگر ہمارے پاس جو نہیں ہے نا، ہم اس کی ٹینشن میں زندگی گزار رہے ہیں، جو ہے اس پر انجوائے کیوں نہیں کرتے۔ اور آج ہم ہے کہ چھوٹا سا امتحان آ جائے تو زبان پر شکوہ ہے، شکایات ہیں، کمپلینز ہیں، بس یار بہت پریشان، سر میں درد ہے کہ جاتا نہیں، پیٹ کا درد تڑپاتا رہتا ہے، بس ہر وقت کمر میں درد رہتا ہے، بھائی کاروبار بڑا ہی مندہ ہے، طبیعت میں مزہ نہیں ہے، بس یار پریشان ہوں، پتہ نہیں کیا زندگی کو ہو گیا۔ جس کو دیکھو کمپلینز ہیں، شکر نہیں ہے اور آزمائش کے لیے پریپیئر بھی نہیں ہے، کیونکہ قرآن نہیں پڑھتے۔ حالانکہ قرآن میں رب عز و جل نے باقاعدہ اناؤنس کر دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ پہلے سے قرآن گویا آپ کا مائنڈ سیٹ کر رہا ہے کہ دیکھو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اے ایمان والو مدد طلب کرو نماز سے اور صبر سے، اور پھر کہا اللہ صبر والوں کے ساتھ، اور پھر آگے ٹاپک شروع ہوتا ہے کہ ہم ان قریب تمہیں آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ۔ کن چیزوں سے؟ اچھا لسٹ بھی دے دی قرآن نے، تمہیں بھوک سے آزمائیں گے، غربت آ جائے گی، تمہارے پھل کم ہو جائیں گے، تمہارا مال کم ہو سکتا ہے، تمہیں خوف بھی ہو سکتا ہے دشمن کا، ڈیفیکلٹیز آ سکتی ہیں لائف میں، لیکن پھر آگے کیا کہا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے۔ جب ان پر مشکل آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ زندگی میں کبھی مجھ پر اور آپ پر کوئی پرابلم نہیں آئے گی، آ چکی، آگے بھی آئیں گی، لیکن قرآن کہتا ہے خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے کہ جب پرابلم آتی ہے تو پریپیئر ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ارے اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر مجھے اللہ نے دعا کی توفیق دی ہے تو قبول بھی وہی فرمائے گا، ذکر کا موقع دیا ہے تو کرم بھی وہی فرمائے گا۔ بس میرا اور آپ کا یہ ذہن بننا چاہیے کہ میں نے اپنے اوقات کار کو ضائع نہیں کرنا، اللہ کی یاد میں زندگی گزارنی ہے۔ سورہ نوح 12:29 آیت نمبر 10 سے 12 کی آپ نے تلاوت فرمائی، اب ذرا قرآن سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ سبحان اللہ، ذرا سنیے گا، اپنے رب سے معافی مانگو۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اب دے گا عطا، کیا فرمائے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ فرمایا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا، اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ باغات بھی بڑھ رہے ہیں، اولاد بھی عطا ہو رہی ہے، مال بھی بڑھ رہا ہے، بارش بھی ہو رہی ہے۔ اس چیز سے؟ استغفار سے۔ تو استغفار یہ آپ کے بہت سارے پرابلمز کا حل ہے، مسائل کا حل ہے۔ بس اپنی زبان استغفار سے تر رکھیں۔ اچھا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ میں اپنے سارے گناہوں سے تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ بہت سارے استغفار کے سیکھے ہیں، استغفر اللہ العظیم من کل ذنب عظیم، اے اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں، وہ رب جو بہت عظیم ہے، اپنے سارے بڑے گناہوں سے میں استغفار کرتا ہوں۔ الگ الگ سیغوں سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، ہو سکے تو کبھی گناہ یاد آئیں تو آنسو بھی بہ رہے ہوں۔ ہم کسی کے گھر جائیں تو اپنا گھر چھوٹا لگنے لگ جاتا ہے، ارے یہ جو ریس ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ارے اللہ نے تو تمہیں دیا، اس پر انجوائے کب کرو گے؟ اس پر شکر کب ادا کرو گے؟ جس دن یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ جو میرے پاس ہے وہ میرا ہے
اور وہ کروڑوں سے زیادہ ہے. ہم گھر میں تو رہتے ہیں, لوگ جھونپڑیوں میں رہتے ہیں. ارے جھونپڑی میں رہنے والا بندہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ بندے تو روڈوں پہ سو رہے ہیں, نالیاں لگی ہوئی ہیں, لوگوں کو طرح طرح کی بیماریاں ہیں. خدا را شکر ادا کرنے والے بنو, ورنہ لائف کی انجوائمنٹ ختم ہو جائے گی. ایک اور ایگزامپل سے بات سمجھاتا ہوں. ایک غریب آدمی تھا, پیدل جاب پہ جاتا تھا, 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگتا تھا. کہنے لگا یار کاش سائیکل مل جائے تو یہ راستہ آدھا ہو جائے. پیسے جمع کر کے جوڑ سائیکل لے لی. بہت خوش ہوا, اللہ نے سائیکل دے دی. سائیکل سب سے بڑی نعمت تھی اس کے لیے. پینڈل مارتا تھا, 40 منٹ میں پہنچ جاتا تھا. ایک دن سگنل پہ وہ سائیکل کھڑی ہوئی تو برابر میں موٹر سائیکل آ کے کھڑی ہوئی. کہتا یار یہ کون سی سواری ہے, پیڈل مار کے تھک جاتا ہوں. دیکھو یہ سواری ہے, ایک کک مارتا ہے, کیسے جناب اسکوٹر جاتی ہے. اصل تو سواری ہے میری, تو یہ بیکار سواری, کچھ بھی ہو جائے موٹر سائیکل لینی ہے. اب اس کے لیے پیسے جوڑے, اس کے لیے جناب اس نے کچھ قرضہ بھی لیا, موٹر سائیکل لی. تھوڑے دنوں کے بعد موٹر سائیکل سگنل پر رکی تو بڑا بنا کے گاڑی رکی. کہتا یہ کون سی سواری ہے, سارا دن مٹی میں دھوپ میں گھومتا ہوں. اصل تو یہ سواری ہے. مشکل سے قرضہ لیا, سودی پیسے لیے, چھوٹی سی مہران گاڑی لے لی. اب جب مہران میں گھومتا رہا, تھوڑے دنوں بعد گاڑی سگنل پر رکی تو برابر میں کرولا آ کے کھڑی ہوئی. تو لگا یار یہ میری کون سی گاڑی ہے, وہ ایئر کنڈیشن والی, اس میں تو شیشے بھی کچھ چڑھانے پڑتے ہیں. ہر اس بندے کو اپنی چیز کمزور لگنے لگتی ہے جب وہ دوسروں کی چیزوں پر نظر رکھتا ہے. حالانکہ یہ وہی چیز تھی کہ جس کی میں اور آپ تمنا کر رہے تھے. اگر لائف سکون والی گزارنی ہے نا, تو علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ نعمتوں میں اپنے سے پیچھے والوں کو دیکھیں اور نیکیوں میں اپنے سے آگے والوں کو دیکھیں. آپ کی زندگی بڑی پرسکون ہو جائے گی, آپ بڑی انجوائے کریں گے لائف کو. جب بھی آپ کو یہ لگے نا کہ یار میرے پاس کچھ کم ہے, تو اپنے سے کم لوگوں کو دیکھیں گے, آپ کو لگے گا یا اللہ تیری مہربانی, میرے پاس تو بہت کچھ ہے, مجھے تو تو نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا نا, وہ ایک بار کہیں جا رہے تھے تو ان کے پیر میں چپل نہیں تھے. کہتے ہیں یا اللہ تو نے چپل ہی نہیں دی. تھوڑی دیر ہوئی تو ایک بندہ قریب سے گزرا, اس کے پیر ہی نہیں تھے. یا اللہ تیری مہربانی, مجھے پیر تو دیے. کمپٹیشن ضرور کریں, مگر گھر میں, گاڑی میں, بنگلے میں, فیکٹری میں, دنیا میں نہیں. کرنا ہے تو نیکیوں میں کرے نا. آج سے نیت کرے کہ مشکلوں پر بے صبری نہیں بلکہ صبر کا دامن تھامیں گے, اللہ کی رضا پر راضی رہیں گے. اب آگے چلتے ہیں. اور ان کی راتیں تلاوت قرآن اور دعاؤں میں گزری. میری اور آپ کی راتیں کیسے گزر رہی ہیں؟ فلموں میں, گانوں میں, میوزک میں, اور کہتے ہیں پنجتن کا غلام ہوں. کتنے ایسے جو عشاء بھی جماعت سے پڑھتے ہیں, فجر بھی نماز پڑھتے ہیں, رات تلاوت کر کے سوتے ہیں, باوضو سوتے ہیں, راتیں فلم دیکھے بغیر نیند نہیں آتی, موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے, اور کہتے ہیں میں پنجتن کا غلام ہوں. یاد کرو وہ کربلا کا میدان کہ یزیدیوں کی راتیں کیسی گزری اور حسینیوں کی راتیں کیسی گزری. امام حسین کے چاہنے والے کی رات تو سبحان اللہ, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. غور کیجئے کہ اعمال ایسے ہیں کہ نہیں. ایک اور بڑی پیاری بات بتاؤ, جو چیز, اب ذرا اس بات کو تھوڑی سی باریک بات ہے سمجھیے گا, جو چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دی جائے نا, اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے. اب اس سے آپ اپنی ساری لائف کو ایزیوم کر لیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی صحت میں برکت ہو, آپ اپنی باڈی کو, اپنے جسم کو اللہ کی راہ میں استعمال کریں, نماز پڑھیں, دین کے کام میں یوز کریں, اللہ آپ کی صحت میں برکت ڈال دے گا. آپ چاہتے ہیں آپ کی زبان میں برکت ہو, آپ کے الفاظ مؤثر ہو جائیں, اٹریکٹیو ہو جائیں, آپ اپنی گفتگو میں اللہ رسول کا نام لینا شروع کریں, درود پاک پڑھیں, ذکر اللہ کریں, تلاوت قرآن کریں, لوگوں کو اسلام کی نیکی کی دعوت دیں, اللہ آپ کی گفتگو میں برکت ڈال دے گا. آپ چاہتے ہیں آپ کے مال میں برکت ہو جائے, اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں, اللہ آپ کے مال میں برکت ڈال دے گا. آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کی اولاد میں برکت ڈال دے, آپ اپنی اولاد کو دین کے کاموں کی طرف لگائیں, اللہ اس میں برکت ڈالے گا, ان کے لیے نصیب اچھے کر دے گا. تو کربلا کا یہ پیغام ہے کہ جس چیز میں تم برکت چاہتے ہو اس چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرو, اللہ اس میں اور برکت ڈال دے گا. اب ایک اور میسج, اور آج تمہاری پلنگ کے اوپر سوتے ہوئے نماز قضا ہو جاتی ہے. آج تھوڑی سی طبیعت خراب ہے یار, موڈ اچھا نہیں ہے, بس کل پڑھ لوں گا, بس اگلے جمعے سے نہیں چھوڑوں گا, ہماری نماز قضا ہوتی ہے. بتاؤ کیا جواب دو گے قیامت کے دن اگر امام حسین سے ملاقات ہو گئی اور انہوں نے پوچھ لیا کہ ہم نے تو کربلا کے میدان میں بھی نماز قضا نہیں کی اور تم اپنے گھر پہ نماز قضا کرتے تھے اور کہتے تھے میں پنجتن کا غلام ہوں؟ ہوگا کوئی جواب ہمارے پاس؟ آؤ آج کی مبارک رات یہ پکی سچی نیت کر کے جانا ہے کہ ایٹ اینی کاسٹ کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. اچھا جب سر انور کو نیزے پر اٹھا لیا گیا نا, ان یزیدیوں نے آپ کے مبارک سر کو نیزے پہ اٹھایا, تو اس وقت اس سر سے بھی تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے.
امام حسین کی کرامت ہے. کیا خوبصورت شاعر امیر اہل سنت کے غالباً شعر فرماتے